میرا نام افسر ہے۔ میری ڈیوٹی آج سے 5 سال پہلے تھانہ بنی میں ہوا کرتی تھی، لیکن وہ دن مجھے آج بھی نہیں بھولتا۔ میں تھانے میں بیٹھا اپنی کسی کام میں مصروف تھا کہ میرے سامنے ایک آدمی نمودار ہوا۔ اس نے مجھے سلام نہیں کیا، نہ ہی کچھ اور بولا، خاموشی سے مجھے دیکھنے لگا۔ اس کا دیکھنا مجھے کھٹک رہا تھا، لیکن میں چپ رہا۔ میں نے سوچا کہ اپنے کسی کام سے آیا ہوگا یہ شخص، کام ہوگا تو خود ہی منہ سے بولے گا، مگر وہ آدمی اپنے تیور سے بہت بدمعاش لگ رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ اس کے پیچھے پیچھے 4 اور آدمی میرے تھانے میں داخل ہو گئے۔ ان سب کو ہکا بکا دیکھنے لگا، ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ یہ مجھ پر حملہ کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ میں نے دیکھا وہ سب کے سب مسلح تھے۔ یہ بات میرے لیے ناقابل یقین تھی، کیونکہ تھانے میں اس طرح کسی کا آنا جانا، وہ بھی اسلحے کے ساتھ، آسان بات نہیں تھی کہ یقیناً یہ لوگ اثر و رسوخ والے ہوں گے۔ میں نے سوچا، پھر اٹھ کر ان کو سلام کیا اور انہوں نے سیدھا مجھے گربان سے پکڑ لیا۔ ہم تیری ٹرانسفر کرنے کے لیے آئے ہیں۔ میری ٹرانسفر؟ میں نے کیا کیا ہے جی؟ اور آپ لوگ ہیں کون؟ میں نے پوچھا تو وہ کہنے لگے، ہم جو بھی ہیں اب تمہیں اس علاقے میں رہنے کے لیے اجازت نہیں دیں گے۔ تم جتنی جلدی ہو یہاں سے چلے جاؤ، ورنہ تم جانتے ہو تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ ان لوگوں کی باتیں سن کر خوف زدہ تو نہیں ہوا، ہاں، مگر میرے ذہن میں مختلف واقعات چلنے لگے۔ میں سمجھ گیا تھا کہ یہ لوگ مجھے یہاں سے کیوں نکالنا چاہتے ہیں۔ یہ لوگ مجھے دھمکی دے کر چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد تھانے کے سب لوگ مجھے حیرت سے دیکھنے لگے کہ آخر ہوا کیا ہے۔ میں تو تھانہ بنے کا ایک ایماندار افسر تھا۔ میں نے آج تک کسی کے ساتھ ناانصافی یا زیادتی نہیں کی تھی۔ البتہ میرے ذاتی معاملے کی وجہ سے مجھے نکالا جانا ایک الگ بات تھی۔ خیر، اگلے دن مجھے لیٹر بھی آ گیا تھا۔ اس کے مطابق مجھے بہت دور ٹرانسفر کر دیا گیا تھا۔ اب یہ علاقہ اس تھانے سے تقریباً 2030 کلومیٹر کی دوری پر تھا۔ یہ سب میرے لیے ناقابل برداشت تھا۔ میں چاہتا بھی تو کچھ نہیں کر سکتا تھا، سو چپ چاپ کر کے وہاں سے میں کوچ کر گیا۔ میں نکلا تو میرے ذہن میں ماضی کے حسین یادیں گھوم رہی تھی اور میں کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ میں گاڑی میں بیٹھا، ایک ہی دن میں اپنا مختصر سا سامان پیک کیا اور نئی جگہ پر آ گیا۔ یہ جگہ بہت دور تھی اور بہت زیادہ ویران بھی تھی۔ تقریباً گاؤں کا سنسان علاقہ تھا۔ یہاں کے لوگ بھی نئے تھے۔ گاؤں یا پھر قصبے میں نوکری کی نہیں تھی میں نے کبھی۔ میں نے کچھ افسروں سے سن رکھا تھا کہ یہاں پر بہت زیادہ جرائم پیشوا لوگ پائے جاتے ہیں، سو جتنا اپنا دامن بچا سکو تو بچا کر رہو۔ کیسا بھی جرم، کسی بھی قسم کا دھوکہ کیوں نہ ہو، میں اپنے آپ کو اس سے بچاؤں گا۔ میں اس کے چکر میں نہ پڑوں تو ہی بہتر ہوگا، ورنہ مجھے وہاں سے بھی نکال دیا جا سکتا ہے، اور یہاں کے لوگ جتنے جرائم پیشہ ہیں وہ میری جان بھی لے سکتے ہیں۔ ان سبھی باتوں نے مجھے ذرا ڈرا رکھا تھا، مگر میں نے دل میں عہد کر لیا کہ میں اپنی ڈیوٹی ایمانداری سے کروں گا۔ لیکن حیرت کی بات تو یہ تھی، میں دن بھر تھانے میں بیٹھا رہتا، میرے پاس کوئی شکایت ہی نہیں آتی تھی۔ شاید کہ یہاں کے لوگوں کا بھروسہ پولیس پر سے اٹھ گیا تھا۔ میں دن پورا اس تھانے میں اکیلا بیٹھا رہتا۔ آس پاس کے لوگ پولیس والوں سے اتنا ڈرتے تھے کہ ان کے غلط الزام کی ذمہ داریاں بھی ان پر نہ آ جائے یا ان کے غلط الزام کی زد میں نہ آ جائیں۔ وہ مجھے ہر وقت کھانا پینا اور چائے وغیرہ کا پوچھتے رہتے۔ مجھے شرمندگی بھی محسوس ہوتی کہ ایسا کیوں ہے، لیکن یہ پولیس والوں سے ڈرتے تھے، سو مجھے وقت رات اور دن کا کھانا اور صبح کا ناشتہ پہنچا دیا کرتے تھے۔ خیر سے میں اپنا کھانا پینا کرنے کے بعد کتاب پڑھتا رہتا تھا اور اپنے کام میں مصروف رہتا۔ رات ہوتی تو میں پولیس تھانے میں ہی سو جاتا۔ مجھے تو اپنے گھر جانے کی بھی کوئی امید اور کوئی خواہش نہیں تھی، کیونکہ گھر میں کوئی تھا ہی نہیں۔ گھر بہت سونا تھا، میرے ماں باپ مجھ سے دور رہ رہے تھے۔ وہاں پر میرے بڑے بھائی کی شادی ہو چکی تھی، وہ اپنی بڑی بہو کے ساتھ رہتے تھے۔ ان کے لیے میرے ساتھ رہنا آسان نہیں تھا۔ اس دن کی بات ہے، صبح صبح ہی ابو کا فون آ گیا۔ مجھ سے خیر خیریت پوچھنے کے بعد بولے، بیٹا سنا ہے کہ تمہاری ٹرانسفر ہو گئی ہے، تم بہت دور چلے گئے ہو۔
इसके पीछे वजह क्या है? इलाके में सब लोग मुझसे पूछते हैं। अब्बा जी, कोई वजह नहीं है, आप तो जानते ही हैं, अफसर शाही का दिमाग भी घूम जाता है। वह हम और हमारे जैसे ईमानदार और गरीब अफसरों पर बस यही वजह चला सकते हैं कि उनका ट्रांसफर कर दिया जाए। यही वजह है कि मुझे नौकरी से ट्रांसफर कर दिया गया है। मेरे अब्बा ने मुझे नसीहत करने के बाद कहा, बेटा, इंसान तरह तरह की बुराइयों में पड़ने से अच्छा है कि शादी कर ले। मैंने भी तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है, लेकिन तुम शादी कर लो तो ये सारे दाग मिट सकते हैं। अब्बा की बात सुनकर मैं परेशान हो गया, तो गोया इस बात का जिक्र अब्बा तक भी पहुंच गया। मैं दिल ही दिल में सोचने लगा। मेरी आंखों में अब तकरीबन आंसू थे। एक औरत के किरदार पर जब कोई दाग लगाता है तो सब लोग उसके हमदर्दी से पेश आते हैं, हमदर्दी करते हैं, लेकिन जब एक मर्द के किरदार पर उंगली उठाई जाती है तो सब लोग इसे शक की निगाह से देखते हैं, जबकि कोई उसके लिए हमदर्दी का एक बोल भी नहीं बोलता। यहाँ तक कि उसे तो सब गुनाहगार ही समझने लगते हैं। मगर सबसे ज्यादा अफसोस की बात तो ये थी कि मेरे अम्मी अब्बू को भी मुझ पर से एतबार उठ गया था। उन्हें भी मुझ पर यकीन नहीं था, जबकि मैं उनकी अपनी औलाद था। मैंने अब्बा को हकीकत से आगाह नहीं किया, बोल दिया कि मैं जिंदगी भर शादी नहीं करूंगा, इसलिए आप मेरे लिए रिश्ता ढूंढना छोड़ दें। अब्बा इस बात पर बहुत खफा हुए, मगर मैं भी जानता था कि मैं शादी अभी नहीं कर सकता, और इसकी एक खास वजह थी। अब्बा का फोन बंद होने के बाद मुझे जोरों की भूख लगी, तो मैं बाजार चला गया। बाजार में चीजें खरीद रहा था। मुझे लगा कि कोई औरत मुझे छिप छिप कर देख रही है, शायद कि मैं किसी की नजरों के हिसार में था। जब मैं पलट कर देखता हूँ तो वह कहीं छुप जाती है। उसने अपने चेहरे पर बड़ा सा घूंघट भी लटका रखा था। औरत का नाम सुनते ही अब मेरा दिल खौफ और डर की जद में आ जाता था। मुझे औरतों से नफरत हो गई थी। मैं अब किसी औरत के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता था। सो मैंने बाजार से मुख्तसर सामान लिया और नजरें झुकाए वापस अपने घर आ गया। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं अपने घर चला जाऊं, माँ की आगोश में सर रखकर रोऊं, खूब जी भरकर रोऊं, लेकिन ऐसा यहाँ हो ही नहीं सकता था, और ऐसा मैं कर भी नहीं सकता था। मैंने खुद ही अपने लिए खाना बनाया। खाना खाने के बाद मैं सोने के लिए अंदर अपने कमरे में चला गया। बाहर को कांस्टेबल वगैरह ड्यूटी पर थे, जिनकी नाइट ड्यूटी थी, वह भी आ चुके थे, जबकि मैं खाना वगैरह खाकर अंदर चला गया। रात का न जाने कौन सा पहर था, न जाने कौन सा वक्त होगा। मैं सोने की कोशिश कर ही रहा था कि बाहर एक शोर सा पैदा हुआ। तुम अंदर नहीं जा सकती लड़की, समझी? कांस्टेबल वली मोहम्मद ऊंची आवाज में किसी औरत को अंदर आने से मना कर रहा था। इसका एक स्टोरी हम देखेंगे इसके अगले पार्ट में।